وأصلي وأسلم على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكل وعد الله الحسنى. صدق اللہ العظیم. سبھی لوگ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ ہم آپ بخوب جانتے ہیں یہ محفل منعقد کی گئی ہے، نام ہے اس کا سنی حنفی کانفرنس. الحمدللہ یہاں عقیدے کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو مدعو کیا گیا ہے. ہم آپ اس پاکیزہ دیار میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہاں سے جب جائیں تو ہم فکر رضا لے کر کے جائیں، اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فکر رضا ہے کیا. اور میں اس جملے کے تناظر میں تھوڑی سی گفتگو آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. سامعین کی خصوصی توجہ اس اعتبار سے غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دی جائے. ایک بار اور سبھی لوگ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک نام ہے جسے ہم آپ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت یہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا کو نظم کے اندر ایک پیغام دیا. آپ نے لکھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اس اسٹیج کو دیکھیے تاج شریعہ نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا. آپ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. آئیے میں سمجھنے کی کوشش کریں. ہم آپ یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ آج بڑے پھیلنے کے ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے ہماری نوجوان قوم کو بھڑکایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلک تو صرف چار تھے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ احمد رضا خان کا مسلک کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ فاطمہ مسلک کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے کہا نادان ہماری قوم کو بھڑکانے کی کوشش نہ کر. یہ چوتھا مسلک، یہ پانچواں مسلک، یہ کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے بلکہ یہ مسلک کیا ہے؟ تاج شریعہ کی کتاب فتاوی تاج شریعہ ہے. اس کو آپ اٹھائیے. میں نے مطالعے کے دوران کتاب العقائد کا مطالعہ کیا ہے. تاج شریعہ سے سوال کیا گیا حضرت کی مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ توجہ کیجیے مولانا ریاض صاحب، آپ نے پد مذہبوں کی قبر توڑی ہے. آپ جان کر لیکن میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تاج شریعہ سے سوال کیا گیا حضرت بتائیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تاج شریعہ نے فرمایا ہے آپ کتاب اٹھائیں فتاوی تاج شریعہ کی پہلی جلد ہے. کتاب العقائد کو پڑھیں گے اس میں آپ کو ملے گا تاج شریعہ نے ارشاد فرمایا ہے مسلک اعلیٰ حضرت 1400 سال سے آج تک چلے آنے والے متبادل عقیدہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بتائیے کیا مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئے عقیدے کا نام نہیں ہے، اسی عقیدے کا نام ہے جس پر ابو بکر صدیق اکبر تھے، اسی عقیدے کا نام ہے جس پر مولانا کائنات تھے، اسی عقیدے کا نام ہے جس پر امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اسی مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس عقیدے پر امام شافعی تھے. آخر یہ مسلک کیا ہے؟ اس مسلک کو ان عقائد کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو آج ہمارے عقیدوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں سے غیر مقلدین اٹھتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت والی حدیثوں کو چھوڑ کر کے ہماری نوجوان کے ہاتھ میں بخاری اور مسلم گرنٹ لگا کر کے حدیثیں اردو میں پڑھاتے ہیں، معنی مفاہیم کو غلط کر دیتے ہیں. کبھی ڈاکٹر اسرار کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ذاکر نائک کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی مرزا جیلر کی باتیں کی جاتی ہیں. ارے ہم نے کہا یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی ہوا نہیں ہے، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے. اگر تمہیں قرآن اور حدیث سیکھنا ہے تو کسی دنیا دار کے پاس نہیں، امام احمد رضا خان کے فکر سے منسلک ہونا پڑے گا. خان کے فکر سے منسلک ہونا پڑے گا، چاہے عقیدت افضلیت بشر ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہو، چاہے صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہو، چاہے اہل بیت کی عصمت کا مسئلہ ہو. جس طرح ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک پرندہ جب آسمان میں پرواز کرتا ہے تو وہ ایک پرچ کی سہانے سے اڑ کر
نظم ہے اور ناؤ ہے. اطاعت رسول اللہ کی آئی اہل بیت کے حوالے سے ایک بات کروں. ذاکر نائک نے آج سے کئی سال پہلے چینل پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یزید اور امام حسین کے بیچ میں ہونے والی جنگ یہ سیاسی جنگ تھے. ہم نے کہا یہ جواب وہی دے سکتے ہیں جن کا دماغ سیاسی ہو گیا ہے, جن کا دماغ سیاسی ہے. اس لیے کہ مولا کائنات کے شہزادے میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین اور امام حسن وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت جنت کی سرداری عطا کرتی ہے, جنہیں جنت کی سرداری مل گئی. ان کے لیے دنیا کی حکومت کیا ہے, کیا ایمان رکھتی ہے. اور بات دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. نوجوان طبقہ تو علماء کو نظر میں لانے کی کوشش نہیں کرتا, سوچتا یہ اردو پڑھنے والے یہ کیا جانتے ہیں. ہم نے کہا یاد رکھیں یہ اردو پڑھنے والے ہی ہیں جو آپ کو دین سکھا سکتے ہیں. اس لیے کہ دین کی مبادیات اصل ساری کی ساری عربی میں ہے. اس کا ٹرانسلیٹ جو ہے وہ علماء کرام کر سکتے ہیں. رائٹ مس چوہا ڈاؤن مس کتا پڑھنے والوں کے پاس آپ جا کر کے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہوگا جب ایک لوہارے کے ہاتھ میں جب آپ ڈاکٹری کا سامان دے کر کے اس سے کہیں گے آپریشن کر دے تو وہ بندے کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی دینے والا نہیں بنے گا بلکہ وہ بندے کی جان لینے والا بنے گا. اسی طرح سے جب علماء کو چھوڑ کر جب دنیا دار سے سیکھا جائے گا تو وہ دین آپ کو نفع نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ نقصان پہنچائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صحابہ کرام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ایک کلیت پھیلائی جا رہی ہے. منہاجیت کے تنگ ہو رہی ہے اور بتایا جائے کہ وہ ڈاکٹر طاہر الفانی جس نے بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ کے شان میں حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملتی. ہم نے کہا شاید آپ نے بخاری نہیں پڑھی ہے, بخاری اٹھائیے. بخاری شریف میں باب المناقب ہے جس میں صحابہ کرام تھے, عظمت کا تذکرہ ملتا ہے. ارے وہی بخاری ہے جسے صاحب الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اس بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, ایک شخص آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا آپ ایک بات سن لیجئے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا او ترا معاویہ کو رکعت, کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک رکعت ذکر پڑھی ہے, ایک رکعت ذکر پڑھی ہے, مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, عظمت کی طرف چلیے گا. حضرت امیر معاویہ نے ایک رکعت ذکر پڑھی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لے. اس لیے امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اصحاب مصطفیٰ, سنی حنفی کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. حضرت امیر معاویہ ہو یا اور کوئی صحابی ہو, یاد رکھیں اہل سنت اہل سنت. اور ہمارا تعلق نہ صرف رافضیت کی منہج پر ہے, ہمارا تعلق رافضیت کی منہج پر نہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, نہ ہمارا طریقہ ان ناسبیوں کے منہج پر ہے جو شاہد اہل بیت کو بھجانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہم خارجی فکر کے لوگ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو کاٹتے ہیں, بلکہ اہل سنت والے ہیں. اس کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. اس کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. اور ایک بات عرض کروں, جس طرح توجہ کیجئے نوجوان طبقہ میری گفتگو میں توجہ کرے, جس طرح پڑھے لکھے لوگوں میں سید شاہد صاحب توجہ کیجئے گا, جملہ اگر غلطی ہو تو معاف کیجئے گا, جس طرح پڑھے لکھے طبقے میں غیر مقلد غلطی چلی جا رہی ہے. کیا بات ہے. جس طرح ماڈرن جنریشن کے اندر غیر مقلدیت پنپ رہی ہے, اسی طرح سے کم پڑھے لکھے لوگوں میں, یا پھر مجھے معاف کیجیے میں کہوں کہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے علم اٹھ گیا ہے, وہاں پر رافضیت پنپتی چلی آ رہی ہے. ارے ہم علماء اہل سنت, ہم اہل سنت کے ممبر پر بیٹھے والے علماء کرام کی توجہ, ہماری ذمہ داری کیا ہے جب ایسا ماحول آ جائے, جب ایسا وقت آئے, جب صحابہ کی شان میں گستاخی
کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، علم والوں کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن ابی البدع او سبا اصحابی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل ذلک فلا يقبل اللہ صرفہ ولا عدلا لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب فتنے اٹھنے لگے، فتنے ظاہر ہو، بدعتیں جنم لینے لگے، یا میرے صحابہ کو برا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، عالم پر واجب ہے اپنے علم کا اظہار کرے، زندہ باد اپنے علم کا گونگا شیطان بن کر کے نہ بیٹھے، مصلحتیں نہ نکالے، مصلحتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے، نام لے کر کے بتائے کہ چور کون ہے اور وہی شخص اپنائے جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپناتے ہوئے تاج شریعہ نے جواب دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت احمد علی نے کہا تھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا پہنچ سکے کہ یہ سراغ لے کے چلے۔ آخری گفتگو میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں۔ دیکھیے اگر سید صاحب کو دیکھ لیجیے، ہم علماء کرام آپ کے گھر کے غلام ہیں، آپ کے نانا جان کے گھر کے کتے پلنے والے، ان کے قدموں سے لگنے والے دھول چھال ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی اصل آپ سے ہے، آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ بڑی ہے کہ وہ وقت آئے کہ خانقاہوں سے وہ پیغام دیا جائے، صلح کلیت کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خصوصیت کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، اور مقلدیت کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، اور بتایا جائے کہ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ حضرت محمد صدیق اکبر ہو، چاہے وہ مولائی کائنات ہو، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، اہل سنت کا منہج ہے کہ ہم کسی صحابی کے شان میں سب کو ستم نہیں کریں گے، اپنی سبا کو نہیں کریں گے، اس لیے کہ مطلع و قبائل کے اندر میرے مصطفیٰ کے حدیث کو امام احمد رضا خان نے لکھا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اپنی زبانوں کو خاموش کر لو، کیا بات ہے، ہائے ہائے زندہ باد، زندہ باد، جب میرے صحابہ کی بات ہو اپنی زبانوں کو خاموش کرو۔ توجہ کیجیے گا، ابھی تک تو ہم نے یہ سنا تھا اظہار بھائی کہ اہل بیت سے نفرت کرنا ناسیت ہے، لیکن آج دفاع صحابہ کو ناسیت کے ٹیگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دفاع صحابہ اور امت صحابہ تو یہ تو اہل سنت کا منہج تھا، یہ ناسبیت کی طرف کب سے جانے لگا؟ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، لہذا ان کے بارے میں کسی بھی شخص کو زبان کھولنے کی کوشش نہ کرے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ کائنات کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ مطلع القرآن کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجها حرمها اللہ تعالی وذریتها علی النار۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عزت کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کی یاد کو بھی جہنم پر حرام فرما دیا ہے، جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم تھے، سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، تاج شریعہ کی سبا میں پھر وہی بات دہرائی دیتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ ہر وہ شخص جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے جب وہ دنیا سے جائے گا اس کو ریوارڈ کیا ملے گا، اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ تو تاج شریعت کی زبان میں سنیے اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واحد ہے قادری کے